سر یہ جو کرائم میں ڈراپ ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سی سی ڈی کے خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سی سی ڈی مین پوزیشن پہ آ گئی ہے، آپ لوگ لگتا ہے کوئی تھوڑا سا بیک اینڈ پہ چلے گئے ہیں؟ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ کام ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے 100%۔ وہی پولیس ہوگی، وہی سرکاری ملازم ہوں گے، وہی ادارے ہوں گے۔ ایک سوال ہے، آسمان میں اتنی پتنگیں اڑ رہی ہوں گی، اتنی ڈوریں ہوں گی، کس طرح سے یہ انشور کیا جا سکتا ہے؟ ہے 6 7 8 فروری ہوں، بسنت، بسنت۔ پورے لاہور کے ہر جگہ پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ سرٹن جگہوں پہ الاؤڈ ہوگی، پارکوں میں ہو سکتی ہے، ہوں، ورلڈ سٹی میں ہوگی، تو بسنت پورے شہر لاہور کے اندر الاؤڈ ہے۔ یکم فروری سے ہوں، پتنگوں کی سیل پرچیز پہ پابندی اٹھ جائے گی۔ یکم ہوں۔ فروری سے آپ پتنگ خرید سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اڑا نہیں سکتے۔ اوکے، پروٹوکول میں تو سی ایم صاحبہ کا بھی دعویٰ ہے، تو اب کس حد تک پروٹوکول میں کمی آ گئی ہے؟ پروٹوکول ڈیوٹیاں کتنی کم کرنی پڑتی ہیں اور تاکہ فورس کی کمی نہ ہو آپ کو؟ کوئی شوٹر، ہوں، کسی کی جرت نہیں، کسی ڈان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح آپریٹ کر سکے۔ یس، آج سے کئی سال پہلے لاہور میں باقاعدہ پتہ ہوتا تھا کہ فلاں تھانے کی حدود میں آپ کو شوٹرز مل جائیں گے۔ اگر آپ کی داد رسی نہیں ہوتی، 1787 آئی جی صاحب کا کمپلین سیل ہے، اس پہ فوراً کال کر کے رجسٹر کرائیں اپنی کمپلین کہ ٹھیک۔ جی میرے ساتھ فلاں ناکے پہ، فلاں جگہ پہ فلاں رویے کی شکایت ہے، یا مجھے انصاف نہیں مل رہا، یا میرا پرچہ درج نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زید ملک، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر، شہر لاہور کے اندر صوبائی دارالحکومت کے اندر امن و امان کے حوالے سے امن و امان قائم کرنے کے لیے ان کا بڑا اہم کردار ہے، بڑی امپورٹنٹ ان کی ڈیوٹی ہے، اور فورس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سخت گیر شہرت کے حامل ہیں، اور اپنے اہلکاروں کو سزا بھی دیتے ہیں اور ان پر مقدمات بھی درج کرواتے ہیں۔ لیکن جناب اچھی بات یہ کہ عوامی اعتماد انہیں حاصل ہے، اور یہ اسی بات کا ثبوت اور مظہر ہے کہ لوگ ان کے دفتر جاتے ہیں، اوپن ڈور پالیسی ہے، کھلی کچہریوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور وہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر ان کے مسئلے بھی سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگوں کا فیڈ بیک ہوتا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں جناب بات کر رہا ہوں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب کی۔ سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ لاہور جیسے میگا سٹی میں سب سے بڑا پولیسنگ چیلنج کیا ہے؟ اوبیسلی آپ نے کے پی کے میں بھی سرو کیا ہے، ڈی پی او شپ بھی کیا ہے، اسلام آباد میں بھی ایس ایس پی آپریشنز رہے ہیں، لاہور کتنا مختلف ہے اور سب سے بڑا پولیسنگ چیلنج؟ لاہور کی آبادی بہت زیادہ ہے، ہم، سب سے زیادہ آبادی والا جو پنجاب کا شہر ہے وہ لاہور ہے، کیپٹل بھی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں اکٹھی سائملٹینیسلی چلتی ہیں، لا اینڈ آرڈر بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے، ایونٹس بھی چلیں گے، سیکیورٹی ڈیوٹیز بھی ہوں گی، پلس کرائم پہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور کسی ڈسٹرکٹ میں ہم، اگر پنجاب کے اور اضلاع کی بات کریں تو وہاں پہ ایک روٹین پولیسنگ بالکل چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں وی آئی پی وزٹس، وی آئی پی وزٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ سی ایم کا سال میں یا ایک دفعہ یا 2 دفعہ، یا پرائم منسٹر کا 1 2 سال میں 1 دفعہ وزٹ ہوتا ہے ٹھیک۔ کسی ایک امپورٹنٹ ایونٹ پہ۔ لاہور میں ڈیلی اس طرح کے ملٹیپل ایونٹس اور وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں احتجاج ہوگا، کہیں ریلیجس اجتماع ہوں گے، کہیں پہ آپ کے بڑے بڑے ایونٹس چل رہے ہوں گے۔ جیسے محرم لاہور کا بہت بڑا ہے، جس طرح چیلم بہت بڑا ہے، رائیونڈ کے اجتماع جس طرح بہت بڑے ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کے عرس پہ 15 لاکھ لوگ آتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر، تو 5 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں، پھر آپ نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور کتنی سیکیورٹی پوائنٹ نفری آف ہوتی ویو ہے سے اس بھی۔ پہ تقریباً؟ اس پہ تقریباً 5,000 لوگ ہمارے لگتے ہیں، لیکن وہ اوکے۔ 5,000 لوگ اس کو اس طرح سے ڈپلوائے کرنا ہے کہ ان 5 لاکھ لوگوں کی سیکیورٹی ہو سکے۔ تو یہ سارے چیلنجز لاہور پیکولر اس لحاظ سے ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی ہیں، کرائم بھی دیکھنا ہے، کرائم پہ بھی سوال جواب ہوگا، ساتھ ساتھ آپ نے لا اینڈ آرڈر بھی اپنا مینیج کرنا ہے۔ تو اس لیے لاہور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ٹرکی بھی ہے، آپ نے ساتھ ساتھ چیزیں دونوں پیرلل چلانی ہے، سوال جواب آپ سے دونوں کا برابر ہوگا۔ تو سر پروٹوکول کی آپ نے بات کی ہے، پروٹوکول میں تو سی ایم صاحبہ کا بھی دعویٰ ہے، تو اب کس حد تک پروٹوکول میں کمی آ گئی ہے؟ پروٹوکول ڈیوٹیاں کتنی کم کرنی پڑتی ہیں اور تاکہ فورس کی کمی نہ ہو آپ کو؟ سر فورس کی کمی الحمدللہ، لاہور پولیس جو ہے نا وہ ٹرینڈ بہت ہے اس لحاظ سے کہ وہ سائملٹینیسلی یہ ساری چیزیں کرتی ہے۔ پروٹوکول میں جب ہم پروٹوکول کی یا سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے یا وی آئی پیز کے پروٹوکول کی بات میں نہیں کر رہا، وہاں اوکے۔ پہ آپ کے کرکٹ میچز ہیں، بہت ساری صحیح۔ نفری لگے گی، جس ہوٹل میں انہوں نے رہنا ہے، جس روٹ سے انہوں نے جانا ہے، ہمارے فورن گیسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جس طرح ہمارے چائنیز ہیں، فورنرز ہیں، ہمارے فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں، بہت سارے فورن انویسٹمنٹ آتی ہے،
وہ سارے لوگ جن کی حفاظت یقینی بنانی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. بالکل. ان کے روٹ پہ اور کوئی ایسی چیز نہ ہو یہ انشور کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا سر، سی ایم صاحبہ کا ذکر ہو رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کا. ایک دعویٰ بھی کیا تھا انہوں نے، شاید اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد فیکٹ چیک بھی سامنے آیا. انہوں نے کوئی کمپیریزن کیا تھا کچھ سالوں کا کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ کرائم کے اندر کمی آئی ہے. یہ بتائیے گا یہ ہوا کس طرح سے اور یہ دعویٰ کس طرح سے درست ہے؟ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ جب اپنا موقف دے گی تو انہوں نے کمپیئر کرنا ہے اپنے سے پہلے والے ٹائم سے. تو رائٹ. سی ایم صاحبہ نے سارے فیکٹس کے ساتھ یہ چیز سامنے رکھی کہ 2024 میں ان کی گورنمنٹ بنی، اس سے پہلے کیا سچویشن تھی اور اس کے بعد کرائم ڈراپ 2025 کے اینڈ میں کتنا تھا. اس کو سمجھنے والوں نے یا اس کو دیکھنے والوں نے اس کو کمپیئر کیا کہ نہیں جی 24 میں اتنا تھا اور 25 میں اتنا تھا. تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 2023 میں اینڈ اس فگر پہ ہوا، 24 میں اور 25 میں ہم اس پوائنٹ تک آ چکے. تو وہ ریڈکشن ان کرائم جو ہے انہوں نے اس کی بات کی تھی. بہرحال اس کے اندر فگرز سب کے سامنے ہیں اور ہمارے جرنلسٹ خاص طور پہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور جتنے جو کرائم کو دیکھتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے سب سمجھدار لوگ ہیں. وہ اگر فیکٹس کو دیکھیں گے، کرائم کو دیکھیں گے، فگرز کو دیکھیں گے اور اپنی انڈیپینڈنٹ اگر وہ ایک انالیسس بھی دیں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ کرائم میں واقعی بہت بڑا ڈراپ ہوا. تو سر یہ جو کرائم میں ڈراپ ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سی سی ڈی کے خوف کی وجہ سے ہوا ہے. یہ سی سی ڈی مین پوزیشن پہ آ گئی ہے، آپ لوگ لگتا ہے کوئی تھوڑا سا بیک اینڈ پہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی چیز میں سب سے پہلی چیز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، ہم نے بہت ساری گورنمنٹس میں کام کیا، بہت سارے چیف منسٹرز کے ساتھ کام کیا، پولیٹیکل ول سب سے پہلے ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ کام ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے 100%. وہی پولیس ہوگی، وہی سرکاری ملازم ہوں گے، وہی ادارے ہوں گے اور وہ پرفارم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا کبھی ان کی اگر پرائورٹی لسٹ میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا بیک برنر پہ چل جاتی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تھی پولیٹیکل ول کہ یس کرائم میں ڈراپ آنا چاہیے اور ویزیبل ڈراپ جو پبلک بولے کہ یس کرائم کم ہو گیا. اس میں 2024 آنورڈ بڑی محنت کی گئی، پنجاب کے تمام اضلاع میں کام کیا گیا، کرائم کے اندر گریجول ڈراپ آیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ بنتے ہی اگلے مہینے میں کرائم نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے، پالیسیز چاہیے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس چاہیے. کیا کرنا ہے ان کرمنلز کا؟ کرمنلز ہم پکڑتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں جیلوں میں، وہ پھر باہر کیوں آ جاتے ہیں، جلدی باہر کیوں آتے ہیں، ہماری کہاں پہ فالٹ ہے، انویسٹیگیشن میں کیا ایسی چیز رہ جاتی ہے جس سے پروزیکیوشن پہ فرق پڑتا ہے. پھر جوڈیشری تو جو ہمارا انٹریکشن ہے، ججز بہت سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک فائل ہے. میرے پاس میں موقع پہ بھی جاتا ہوں، میں کرائم سین بھی دیکھتا ہوں، مجھے پوری سٹوری پتہ لگتی ہے، میں انٹروگیشن بھی کرتا ہوں، میں مدعی کی بھی بات سنتا ہوں، میں ملزم سے بھی جو آپ کی کوشچننگ ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد ایک کمپلیٹ پکچر میرے سامنے ہوتی ہے اور وہ پوری سٹوری مجھے پتا ہے کہ یہ ایسے ہوا، یہ ملزم ہے، اس نے یہ کام کیا یا یہ مرڈر کیا، واٹ ایور اٹ از. لیکن جج صاحبان کے لیے دیکھیں ان کے سامنے ایک فائل ہے بس جی، وہ ریکریٹ کر کے ساری چیزیں اور اس کے اندر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے ججز چاہے وہ ہائر جوڈیشری ہے یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بڑے سینسیبل لوگ ہیں کہ وہ صرف فائل دیکھ کے اس کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو امپورٹنٹ کام ہے نا، ان کے اس فائل کے اندر کوئی کمی ہماری طرف سے رہتی ہے یا نہیں رہتی، یا لاز کے اندر ایسے لکوناز ہیں یا کس چیز کا فائدہ ملزم کو مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا تو ضروری ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کے سمیت ہم نے یہ سوچا کہ یہ جب کرمنل بار بار باہر آ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر سے اس اسٹریم میں آ رہا ہے، سڑکیں کیسے سیف ہوں گی. تو ہم نے ان کی اپنے انویسٹیگیٹو پروسیسز ٹھیک کیے، اس پہ محنت کی، گینگز پکڑنا شروع کیے. سڑکوں پہ جو کرمنل سڑک پہ ہے آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، آپ کی سڑک بہتر ہو جائے گی، آپ کا شہر بہتر ہو جائے گا. لمبے عرصے کے لیے کیسے رہے گا، اس کے لیے تفتیش بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کرتے کرتے اپریل 2024 سے اگر ہم آگے بات کریں، 24 کا اینڈ واز وے بیٹر دین 23. اس کے بعد پھر نیا چیلنج کہ اب یہاں تک پہنچ گئے، 50% ڈراپ پہ آ کے اب کیا کرنا ہے. 52% ہم 2023 سے بہتر تھے. اس کے بعد ہم نے 2025 میں مزید کام کیا، پھر سی سی ڈی بنی. اپریل 2025 میں سی سی ڈی فلی فنکشنل ہو گئی. بہت بڑا رول تھا سی سی ڈی کا، ایک ٹیرر بھی تھا، ایک ٹارگیٹڈ کاروائیاں تھیں ایسے لوگوں کے اوپر جو ناسور ہے معاشرے کا. گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی، یہ تمام کام کیے گئے. گورنمنٹ کا حکم تھا کہ جی یہ کرائم کم کریں گے، لوگ سڑکوں پہ پھریں تو اس خوف کے ساتھ نہ پھریں کہ میں یہ کوئی مہنگا موبائل لے کے جاؤں تو چھن جائے گا، میرے پاس 4 پیسے ہوئے جیب میں چھن جائیں گے، اور یہاں لوٹ مار مچی ہوئی ہے. براڈ ڈے لائٹ میں مرڈرز نہ ہوں، لوگوں کو قانون کا کوئی تو ڈر ہو. یہ جب گورنمنٹ کی پرائورٹی تھی، سی سی ڈی بھی بیچ میں ایڈ ہو گئی. دیکھیں پولیس آرڈر بھی اور ہمارے قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں، مختلف
जो चीज़ें हैं, अब एक बंदा तफ्तीश कर रहा है और इसकी मिसाल है ना, अगर वो तफ्तीश कर रहा है, मोटरसाइकिल चोरी की भी कर रहा है, साथ रेप की भी कर रहा होगा, साथ कहीं पे हाउस ब्रेकिंग की भी होगी, मर्डर की भी होगी, तो वो 4-5 तरह की तफ्तीशें एक बंदा कर रहा होगा, वो किसी का भी मास्टर नहीं बन सकेगा। इसी तरह हमारे इदारों ने जब ये लॉ पास हुआ एंटी रेप वाला, डेडिकेटेड ऑफिसर्स कर दिए SSOIU वाले, जो सेक्सुअल अटेम्प्ट्स या असॉल्ट्स के केसेस को डील करते थे। उनके पास सिर्फ एक ही तरह की मिसलें, मर्डर के लिए अलहदा लोग हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अलहदा लोग हैं। अब वो डेडिकेटेड लोग हैं जो मास्टर हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो इसी तरह एक स्पेशल टास्क दिया गया, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया गया CCD का। CCD के आने से ये हुआ, लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि अब आप यूं आसानी से निकल नहीं सकते। आप ब्रॉड डे लाइट में मर्डर करेंगे, आपने गैंग बनाए होंगे, आपके पास शूटर होंगे, आप ऐसा कोई क्रिमिनल गैंग जो किसी वारदात के बीच में को वहाँ पे रेप भी करता होगा ख़वातीन का, या कहीं पे जो लोग मुलव्वस हैं बहुत हीनियस ऑफेंसेस में, उनको जब पता लगना शुरू हो गया कि इस तरह हम बच के नहीं निकलेंगे या उस लीगल सिस्टम में आके जो हमें बेनिफिट्स पहले मिल जाते थे वो नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद से आपने देखा कि फिर वो डिक्लाइन स्टीप हो गया। जहाँ पे लाहौर के अंदर ही 2023 के जून में 9149 की कॉल्स थी, एक महीने में 30 दिन में 9149 कॉल्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में 1200 के करीब थी, 1256। तो क्राइम का ड्रॉप तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसके पीछे मेहनत बहुत सारी थी, इसके पीछे पिछले साल 2024 की भी मेहनत थी, 25 की भी मेहनत थी, CCD का भी रोल था और गवर्नमेंट के ऊपर पैटर्नेज थी कि ये काम करना है। तो बड़ी इसमें कोशिश की गई, इसमें मेहनत की गई, गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ पुलिस ने डिलीवर किया, नॉट ओनली इन लाहौर, ऑल ओवर पंजाब इसमें कोशिश की गई, उसमें बड़ा काम हुआ और इसमें मैं समझता हूँ मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो सर ये जो CCD की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का भी इनपुट होता है, आप भी हेल्प कर रहे होते हैं कोई मुजरिमान को फाइंड आउट करने में, या किसी भी तरह से मदद आप दे रहे होते हैं? देखें, CCD के पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत अच्छा इदारा बना, जिस तरह स्पेशल ब्रांच है, जिस तरह ट्रैफिक है, जिस तरह CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इसी तरह पुलिस के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। तो ये सारे मिल के काम करते हैं अंडर कमांड ऑफ 1 IG। पंजाब पुलिस है ना, CCD भी पंजाब पुलिस है, स्पेशल ब्रांच भी पंजाब पुलिस है, CTD भी पंजाब पुलिस है, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन भी पंजाब पुलिस है। तो ये सारे लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। देयर आर केसेस, अगर कोई खुदा न खास्ता किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस होता है, हुआ बराए तावान का, तो फ़ौरन CCD को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, साथ वो टेकअप कर लेते हैं उसको। रूटीन के जितने क्राइम हैं, जो रॉबरीज हैं, बर्गलरीज हैं, वो सारे हम ट्रेस कर रहे होते हैं और उसमें से कई दफ़ा इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहे होते हैं कि ये मुश्किल केस है, इसमें कोई गैंग ऐसा लग रहा है जो इंटर प्रोविंशियल है, वो किसी और सूबे से आता है, इधर वारदात करता है, चला जाता है। अब मैं अगर अपने SHO को भेज दूंगा कि तुम जाके फलां सूबे में बैठ जाओ और वहाँ पे 10 दिन इसको ट्रेस करो, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने रूटीन की पुलिसिंग भी करनी है, लोगों को भी सुनना है, सिक्योरिटी ड्यूटी भी करनी है। वहाँ पे हम ऐसे केसेस CCD की मदद भी लेते हैं और ये मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से होता है। उनका इम्पैक्ट, उनका फ़ायदा ओवरऑल मुझे भी मिल रहा होता है, हम जो काम कर रहे होते हैं उससे जो क्राइम ड्रॉप होता है उसका फ़ायदा उनको भी मिल रहा है। एंड में क्रेडिट पूरी पंजाब पुलिस का है और फ़ायदा पंजाब की अवाम का है। सर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आप खुद एहतसाबी के बड़े कायल हैं इदारे के अंदर। CCD की बात हुई, CCD के कुछ लोग जो कि अगवा बराए तवान जैसी वारदात में मुलव्वस थे, आपका नाम सामने आया कि आपने टीमें बनवा के इनको गिरफ्तार करवाया, पूरा ट्रैप किया, जाल बिछाया। किस तरह से करते हैं सर? कुछ साइंसी तरीके अडॉप्ट करते हैं, रिवायती को मुखबरी का निज़ाम है, क्या सिस्टम है? सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपने शुरू में कहा कि बहुत सख्तगीर अफसर हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम सारे ऑफिसर, मैंने कहा शोहरत, हाँ ठीक है, हम सारे ऑफिसर्स, हमने IG साहब से, अपने सीनियर ऑफिसर से ये देखा कि ये जो फोर्स है ना, जो पंजाब पुलिस है, जब मैं लाहौर पुलिस को कमांड कर रहा हूँ, ये सारी फोर्स बुरी नहीं है। इसके अंदर हाँ बुरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बुरे लोग नहीं हैं। ये मेरे कहने के ऊपर सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक खड़े रहेंगे पॉइंट पे। ये किसी भी इवेंट को सिक्योर करने के लिए ड्यूटीज देंगे, चाहे वो कोई इलेक्शंस हो, बाई इलेक्शंस हो, मुहर्रम हो, चेलम हो, सफ़र हो, रबीउल अव्वल हो, कोई ऐसी चीज़ हो, रूटीन के जितने इवेंट्स हों, कोई आपके क्रिकेट मैचेस हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्लस क्राइम को फाइट कर रहे हैं, प्लस अपनी जान हथेली पे रख के नाके भी लगा रहे हैं। इनको कोई गाड़ी वाले एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कहीं या आते जाते ज़ख्मी भी हो जाते हैं, कहीं इनको फायरिंग भी होती है। ये सारे चैलेंजेस के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तो हम इन सब से बड़ी प्यार मोहब्बत भी करते हैं, इनकी वेलफेयर का ख्याल भी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ा इवेंट कोई ऐसी चीज़ जिसमें 8 घंटे ड्यूटी है, खाना भी पहुंचाए। बिल्कुल ये है, और ये हमारे माथे का झूमर है, बड़ी सख्त सर्दी में भी ड्यूटियां कर रहे होते हैं। लेकिन सर मेरी मुराद उनसे है ना कि
جن کو آپ نے باقاعدہ پکڑا، ثبوتوں کے ساتھ سزائیں دیں بالکل اور وہ سفارشیں کرا رہے ہیں، بحال نہیں ہو رہے، تو انہوں نے تو کہنا ہی ہے بڑا سخت افسر ہے۔ ٹھیک ہے. اب جہاں پہ وہ برا آدمی ہوگا جس ہوں کی وجہ سے صرف وہ بندہ نہیں، اس کا انڈیویجول ایکٹ سے پوری پنجاب پولیس کے اوپر ایک داغ لگے گا. مجھ سے سوال ہوگا، آئی جی سے سوال ہوگا، گورنمنٹ سے سوال ہوگا. اس ہوں ایک کرمنل ایلیمنٹ کو جو اس محکمے میں ہے اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اس کو کک آؤٹ بھی کرنا ہے اس محکمے سے، تاکہ وہ دوبارہ اس فورس کو بدنام نہ کرے. تو اس طرح یعنی کے اب وہ لوگوں پہ چکر ختم ہو گیا کہ 2-3 مہینے کی معطلیاں، پھر دوبارہ ڈیوٹی پہ واپس۔ بالکل ایسی اب وہ چکر سے ہم نکل گئے. اس کا طریقہ کار ہم نے وہ لوپ ہولز بند کر دیے. اچھا۔ خود احتسابی اس لیے ضروری ہے کہ ہم پبلک آئی میں ہیں. کسی بھی اور محکمے سے زیادہ میرا پبلک سے انٹریکشن سب سے زیادہ ہوگا پولیس کا. چاہے وہ ناکے پہ کھڑا ہوا کوئی کانسٹیبل ہے، چاہے وہ تھانے میں ڈپیوٹیڈ لوگ ہیں، چاہے وہ ٹریفک کا بندہ ہے جو سگنل پہ نظر آ رہا ہے. سب سے زیادہ کوئی ادارہ جو عوام کے ساتھ جس کا رابطہ ہے وہ ہے صرف پولیس. تو پولیس کی ہر چیز پبلک آئی میں ہوتی ہے. اس کے اندر اگر وہ خرابی کرے گا، کہیں پہ بدتمیزی کرے گا، وہ بھی ہائی لائٹ ہوگی. شاید اور محکموں کی وہ چیزیں آپ کو نظر نہ آئیں یا کم نظر آئیں. پولیس کی سب سے زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ رابطہ بھی ہمارا سب سے زیادہ ہے. تو ایسے بندوں کو ویڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس میں ہم نے بالکل یہ پالیسی رکھی کہ فورس سے پیار بالکل کریں گے، فورس کے ساتھ ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں گے. ان کی پروموشنز کا آئی جی صاحب نے بہت اچھا سسٹم بنا دیا. وہ ساری چیزیں ہوں گی، بٹ خرابی کریں گے تو پھر ہم بالکل آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. محکمے سے نکلیں گے بھی، پرچے بھی ہوں گے، احتساب بھی ہوگا آپ کا، اور ڈیو سزا بھی ملے گی. یہ چیز اس لیے ضروری تھی کہ جہاں ہم کرائم پہ کام کر رہے ہیں، جہاں ہم نے جو ٹاسک سی ایم نے دیے، جو گورنمنٹ نے آتے ہی چیزیں کی، ڈالا کلچر ختم کر دیں، ہو بالکل ہوا۔ ٹھیک ہے. منشیات اب آپ دیکھیں کہ وہ ہم نے سننے میں آیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو 900,000 روپے کی ہوتی تھی وہ شاید اب 5,000 کی بھی نہیں مل رہی، اور لوگ جو منشیات کے عادی افراد تھے ٹکرے مار رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے. اچھا۔ ٹھیک ہے. تو وہ سارے ٹاسک جو گورنمنٹ نے دیے، وہ سارا لا اینڈ آرڈر جو گورنمنٹ نے سپروائز کیا اور پولیس نے ڈیلیور کر کے دیا. پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مل کے بڑے بڑے ایونٹس کرا دیے، سیکیورلی کرا دیے. چاہے وہ نیو ایئر نائٹ ہے، چاہے 25 دسمبر ہے، چاہے وہ کوئی تھریٹ والی سچویشن ہے، چاہے فلڈز ہیں، چاہے وار تھی. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عوام کا پولیس کے ساتھ تو رابطہ ڈیلی رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ کیا یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے؟ تو نہیں ہو سکتے. لوگوں کے چیک ڈس آنر ہوتے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کے پیسے لے کے کوئی واپس نہیں کر رہا ہوگا، کوئی اس کے پروفٹ نہیں دے رہا ہوگا، کوئی کرایہ دار کا مالک مکان سے جھگڑا چل رہا ہوگا، ساس بہو کی لڑائی ہوگی، ہسبینڈ بیوی کو مار رہا ہوگا. اس طرح کے جو روٹین میٹرز ہیں اس میں پولیس کے ساتھ واسطہ تو پڑتا رہنا ہے، آگے بھی پڑتا رہے گا. اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، یہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے. بالکل ٹھیک ہے سر۔ ڈالا کلچر کی آپ نے بات کی، وہ جو ہٹو بچوں والی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں سڑک کے اوپر، اب وہ کم از کم بدتمیزی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سر کرائے کے جو قاتل ہیں، ٹارگٹ کلر جو تھے، شارپ شوٹرز جو تھے، یہ بہت زیادہ ہو گئے تھے لاہور میں۔ آپ چند ہزار میں یا کوئی آپ انہیں منشیات دے کے ان کی خدمات حاصل کر لیتے تھے۔ ایک ابھی وزیر ہیں، اس وقت پہ نہیں تھے، ان پہ حملہ کروایا گیا، پتہ چلا جی ٹارگٹ کلر کو نشہ کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سر ان کا کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ اور ڈان ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں، کیا یہ لاہور کے اندر موجود ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، یا یہ لاہور چھوڑ کے جا چکے ہیں خوف سے؟ لاہور کی بات نہیں، صرف پورے پنجاب میں دیکھیں کہاں پورے پہ. پنجاب۔ ٹھیک ہے. کوئی شوٹر، کسی کی جرت نہیں، کسی ڈان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح آپریٹ کر سکے. یس، آج سے کئی سال پہلے لاہور میں باقاعدہ پتہ ہوتا تھا کہ فلاں تھانے کی حدود میں آپ کو شوٹرز مل جائیں گے، فلاں جگہ بڑے بدماش ہیں، کوئی کسی نے کوئی قبضہ کرانا ہے یا خالی کرانا ہے تو ان بدماشوں کے پاس چلے جائیں، یہ کرا دیں گے. وہ اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. ظاہر ہے اس پہ توجہ اس طرح سے نہیں تھی. گورنمنٹ نے آ کے جب یہ ساری چیزوں پہ ایک بڑی کلیئر پالیسی دی کہ گورننس کا ایک اچھا امپریشن ہو، گورننس امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے کہ گڈ گورننس ہے اس صوبے میں اور اس صوبے کے کیپٹل میں، تو وہ چیز پہ جب کام کیا گیا تو اب آپ بتائیں کہاں پہ کوئی ڈان ہے یا کہاں پہ کوئی شوٹرز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں یس، اس میں اپریل 2025 آنورڈز پھر سی سی ڈی کے آنے سے مزید بہتر ہو گئی چیزیں. وہ جو ایک کلچر تھا نا کہ ہم یہ کریں گے اور ہم نکل جائیں گے، وہ جو نکل جانے والی چیز ہے وہ بڑی آپ کے کرائم کو آگے بڑھاتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے مرڈر کر دیا کوئی بات نہیں، ریپ کر دیا کوئی بات نہیں، بعد میں صلح ہو جائے گی، بعد میں ہم نکل کے دوبارہ یہ کام کر لیں گے. اور جو بندہ ایک دفعہ ایک لیگل پروسیس میں جاتا ہے، جیل میں جاتا ہے، پھر باہر نکل کے آتا ہے، آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں بڑی کنوکشن سے وہ ہارڈن ہو کے باہر نکلتا ہے. وہ جب اس پورے سسٹم کو جان جاتا ہے کہ جی یہ ہے، یہ پولیس پکڑے گی، یہ لاک اپ میں جاؤں گا، یہ عدالت میں پیش ہوں گا، یہ چلان ہوگا میرا، اس کے بعد کیس چلان ہونے کے بعد پھر میں جیل میں رہوں گا، پھر اس کے بعد میری ضمانت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو ٹرائل چلے گا اور اس کے بعد میری ضمانت ہو جائے گی، یا میں اس میں سے بے گناہ ہو جاؤں گا، یا پیسے دوں گا، راضنامہ کر لوں گا، یا ڈرا دھمکا کے کسی کو راضنامہ کر لوں گا اور میں باہر آ جاؤں گا.
اب وہ بڑا کرمنل بن کے باہر نکلتا ہے. اب یہ والی چیز، یہ امپریشن ختم ہو چکا کہ آپ کوئی کرائم کریں گے اور اس کے بعد آپ مزے سے دوبارہ آ کے پھر اس معاشرے میں پھر وہ خرابی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جب ختم ہوئی تو اب آپ دیکھیں کوئی ڈان نہیں ہے، کوئی شوٹرز آپ کو نہیں ملیں گے. دیکھیں یہ معاشرہ ہے، اگر صرف لاہور کی بات کریں تو 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. جی. ان 2 کروڑ لوگوں میں سے سارے کے سارے 2 کروڑ شاید اس طرح سے آپ کو بہت بہتر نہ نظر آئیں. بیچ میں ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں کوئی شاید کبھی اٹھی یا اٹھتی ہوگی، تو اس کا بندوبست کرنے کے لیے ادارے بھی بیٹھے ہیں، CCTV بھی بیٹھی ہے، پولیس بھی بیٹھی ہے، اور اس کا پورا بندوبست کریں گے. ٹھیک ہے سر. اب آ جاتے ہیں تھانے جو ہیں، عمارتیں بڑی زبردست ہو گئی ہیں اور بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تھانوں کے اندر. تھانہ کلچر، کیونکہ ایک پبلک پرسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ افسران کے پاس جب جاتے ہیں، ان کے دفاتر میں ملتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ بھی سنتے ہیں، ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں، آرڈر بھی پاس کرتے ہیں، لیکن نچلی سطح پر بڑے مسائل موجود ہیں. تو تھانہ کلچر کس حد تک سر تبدیل ہوا؟ بالکل ٹھیک، یہ آپ کی بڑی ویلڈ آبزرویشن ہے. اور اس کے اوپر 2026 آنے سے 1 ماہ پہلے ہم نے میٹنگ کی اپنے آفیسرز کے ساتھ. ہم نے کہا گورنمنٹ نے ہمیں بہت سارے ٹاسک دیے، ہم نے وہ سارے پورے کر دیے. ڈالے کلچر ختم ہو گئے، قبضے کا کلچر ختم ہو گیا، وہ جو مافیاز تھے، قبضہ کرنے والے قبضہ گروپ تھے، وہ ختم ہو گئے، وہ بدماشی کا کلچر ختم ہو گیا لاہور سے، وہ جو لا لیسنس ہی نظر آتی تھی وہ ختم ہو گئی. لوگوں نے، عوام نے بھی بڑا اس میں ہمارا ساتھ دیا، پبلک کی انپٹ بڑی زیادہ تھی. لاہور کے شہریوں کا جتنا میں شکریہ ادا کروں، میں لاہور کے شہری ہوں یا ہمارے علماء اکرام ہوں، ہماری امن کمیٹی کے لوگ ہوں، ہمارے تمام سیکٹس کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں وہ ہوں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ ان کی طرف سے پریشرز ختم ہو گئے. ہماری جو کمیونٹی ہے، جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ان کی بہت سپورٹ رہی. وہ جو سارے اچھے کام ہیں، ہائی لائٹ بھی وہ کر رہے تھے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب یہ سارے کام کر دیے، گورنمنٹ نے کہہ دیے، ہم کہاں ایک چیز میں لیک کر رہے ہیں جو سوال آپ نے کیا. تھانہ کلچر. تھانہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کام کے لیے پبلک نے جانا ہے. کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا، مکان خالی نہیں کر رہا، ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے، آپس میں محلے دار آپس میں لڑ پڑے ہیں، بچوں کی وجہ سے بڑے لڑنا شروع ہو گئے، پیسے نہیں واپس مل رہے، چیک ڈس آنر ہو گئے. یہ تو وہ روٹین کے کام ہیں جو معاشرے میں ڈیلی بیسس پہ آئیں گے. اب اس کام کے لیے جب ایک شریف آدمی تھانے جانے کا سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے یار کسی سے کہلوا کے جاؤں، وہاں تو بات نہیں سنی جائے گی، پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوگا، یا میں جاؤں گا تو میری کسی بھی چیز پہ جتنے کا نقصان ہوا اس سے زیادہ نہ لگ جائے. یہ وہ پرسیپشن ہے، اس کو کہتے ہیں تھانہ کلچر. یہ وہ نیگیٹیوٹی ہے جو تھانے کے ساتھ انفارچونیٹلی اٹیچڈ ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہر لیول پہ آفیسرز کرتے ہیں. مختلف آفیسرز کا مختلف طریقہ کار ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں طریقہ بہتر ہے اور فلاں نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی پولیسنگ پریفرنسز ہیں. ہم نے کہا کہ ہم اپنی اوپن ڈور پالیسی کرتے ہیں کہ پبلک کا ہر بندہ ہم سے مل سکے، اور ہم اس کے تھرو تھانے میں یہ میسج دیں کہ اگر آپ نے نہ سنا تو میرے پاس آ جائے گا اور پھر آپ کا بندوبست بھی ہوگا. تو وہ اس سے کوئی فرق 20-25% تو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کی کیپیسٹی تھی اس انیشیٹو کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پبلک کے ذہن میں خوف ہے یہ ختم ہو. تو ہم نے پچھلے سال کے دسمبر میں اپنے آفیسر سے میٹنگ کی کہ یہ تھانہ کلچر جو لفظ ہے اور تھانے کے ساتھ اٹیچ نیگیٹیوٹی ہے، اس کو توڑیں گے 2026 میں. دس از مشن 2026 کہ پولیس کو جتنے کام ملے وہ سارے کر دیے. اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن جو ہم تھانے کے اندر پبلک سروس ڈیلیوری ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. لوگ شریف آدمی تھانے آنے سے ڈرے نہیں. وہ کب نہیں ڈرے گا؟ جب یہ بات ورڈ آف ماؤتھ سے اسپریڈ ہوگی. ایک بندہ جا کے بتائے گا یار میں چھوٹا سا کام تھا، میں گیا، میرا ای ٹیگ لگا، اپلیکیشن لی، ای ٹیگ لگا، انکوائری افسر نے اس کی انکوائری کی، دوسری پارٹی کو بلایا، ہمارا پیچ اپ ہو گیا یا میرا پرچہ ہو گیا، اس کے بعد بندہ گرفتار ہو گیا. پولیس تو اچھا کام کر رہی ہے. یہ ورڈ آف ماؤتھ سے اسپریڈ کرے گی یہ چیز، اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ٹھیک ہے، اس پہ جتنا ہم نے کرائم پہ فوکس کیا رزلٹ دیے، جتنا ہم نے نارکوٹکس پہ فوکس کیا رزلٹ دیے، جتنی اور ٹاسک پہ فوکس کیا رزلٹ دیے. اس کے اوپر شاید ان ساری مصروفیات کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکے، یا اب وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از رانگ ان دا سسٹم. کیوں ہمارے چیکس کمزور ہیں، کہ تھانے میں جانے والے بندے کی اپلیکیشن کے اوپر ہماری نظر کیوں نہیں ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا دسمبر 2025 میں کہ 2026 میں ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے کہ آل 84 پولیس اسٹیشنز آف لاہور بالکل اوپن انویٹیشن ہوگا سب کے لیے کہ آپ جائیں چیک کریں، چاہے سی ایم کی انسپیکشن ٹیم اس کو چیک کرے، چاہے کوئی اور ادارے اس کو چیک کریں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2026 تھانوں کا قبلہ درست کرنے کا سال ہے. انشاءاللہ بالکل ہوگا، اور وہ ہم نے کام شروع بھی کر دیا. کوئی میکنزم اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں ہوتا کیا تھا
थाने में आपने एप्लीकेशन दी, एक शहरी गया थाने में, उसकी छोटी सी एप्लीकेशन है, कोई मोहल्लेदारों की लड़ाई है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या कोई थ्रेट्स हैं या कोई भी एप्लीकेशन उसने दी और वो एप्लीकेशन एक अफसर को मार्क हुई, उस एप्लीकेशन को चेक कौन कर रहा है, वहाँ पे लैग कर रहे थे हम कि अब ठीक। वो उस सब इंस्पेक्टर या एएसआई के ऊपर है कि वो आपको कैसा डील करे या ना करे। आपको 3 दिन लिंगर ऑन कर दे, एक दिन कह दे मेरे सर में दर्द है, दूसरे दिन कह दे मैं हाई कोर्ट गया हूँ, तीसरे दिन कह दे कि मैं आज छुट्टी पे हूँ, चौथे दिन कह देगा मेरी तो ट्रांसफ़र हो गई है, अब आप किसी और को दे दें एप्लीकेशन। ठीक है, राइट। इसके ऊपर हमारा चेक कम था, हम रैंडम चेक करते थे, लेकिन हमने टोटल किया अपने थानों के फुटफॉल को कि एक थाना है जिसमें एक दिन में 10 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, एक थाना है जिसमें एक दिन में 35 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। क्या 35 एप्लीकेंट्स जो आ रहे हैं, जो उनके ई टैग लग रहे हैं, तो क्या हम उनको डे एंड पे फ़ोन करके चेक नहीं कर सकते? वो सारा सिस्टम मेरे पास मेरे दफ्तर में है, एसपी के पास एसपी के दफ्तर में, एसएचओ उस थाने में बैठता है। रात को अगर वो हर एक कंप्लेनेंट को कॉल कर ले कि जी आप आए थे, आप मेरे ऑफिसर से मिले थे, आप मुतमईन हैं आपके साथ ठीक कार्रवाई चल रही है आगे, वरना जी। कल 3 बजे मुझसे मिल लें, मैं थाने में बैठा हूँगा। 3 से 5 तो इनका भी ठीक टाइम है, है। जो एसएचओ का पक्का टाइम है कि उन्होंने लाजमन लोगों को थाने में सुनना है। सर उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है कि अपने कमरे में बैठते हैं या फिर एक जो पीछे कमरा होता है वहाँ बैठते हैं? अपने कमरे में बैठते हैं, कैमरा ऊपर लगा होता है, ओके। हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर वो सीट से उठा है या वो सीट खाली है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, और ये सिर्फ मैं नहीं देख रहा। इट्स अच्छा। नॉट के डीएजी ऑपरेशन लाहौर का ये काम है, इस सारी एक्सरसाइज को आईजी ऑफिस पूरे पंजाब के 750 थानों में मॉनिटर करता है। उसकी मंथली रिपोर्ट आती है कि आपके फलां ज़िले के अंदर, फलां थाने के अंदर इस डेट को आपका एसएचओ नहीं था, तो उस पे चेक एंड बैलेंस डबल है। ज़िले का ज़बरदस्त। अपना है, लाहौर टेक्नोलॉजी का अपना सही है। इस्तेमाल यस, हो रहा है। ठीक है, तो वो कैमरों से हम उनके ऊपर नज़र भी रखते हैं। अब जब हम हर एप्लीकेंट को कॉल करते हैं, आपने जी। देखा होगा कि मैंने आजकल, मैं थानों में विजिट करता हूँ तो वो थाने को देखना, थाने की अपकीप देखना, सफाई देखना, लॉकअप के अंदर बंदों की गिनती करना कि ये सही है नहीं है, इनकी एंट्री है नहीं है, किसी को नाजायज़ हिरासत में तो नहीं रखा, वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। बट साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मैं थाने में आने वाले जितने लोग हैं उनमें से रैंडम लोगों को कॉल कर लूँ। जी। 10-15 लोगों को जब मैं कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर 10 में से 5-7 लोग कहते हैं कि जी बड़ा ठीक रहा, तो इसका मतलब है उस थाने का एसएचओ ठीक है, उसका कंट्रोल है थाने के ऊपर। और अगर 10 में 10 लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल छोटे-छोटे काम थे लेकिन आपने नहीं किए, उनके काम ठीक भी कराते हैं और उसके बाद उस एसएचओ की फिर पूछ-गिछ भी होती है। तो ये जो हमने डेली बेसिस पे फीडबैक अपना लोगों के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, उससे ये हुआ कि हमारे थाने में अब सर्विस डिलीवरी बेहतर होना शुरू हो गई। इट विल टेक सम टाइम, कि आपको फ़र्क इसका 2 से 3 महीनों में या फर्स्ट क्वार्टर में 100% नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपके थानों में यस बेहतरी आ रही है। 2026 बिल्कुल थानों के अंदर तब्दीली का और साल है। बिल्कुल थानों का सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे। थानों का हार्डवेयर आई साहब ने चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर चेंज करना हमारी जिम्मेदारी है, जो डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं लोग उनकी जिम्मेदारी है। आईजी साहब देखें, इमारत पब्लिक के लिए खूबसूरत करके दे सकते थे, दे दी। गवर्नमेंट फंड दे सकती थी, गवर्नमेंट ने दे दिए, गवर्नमेंट ने इनकार नहीं किया। उसको ठीक करना या उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना तो मेरा काम है, तो वो इंशाल्लाह हम अपडेट कर देंगे। अच्छा सर, आपने जिस तरह से बताया बिल्कुल ये मैकेनिज़्म बना दी है और ये लगता भी बड़ा प्रैक्टिकल है और हम इस पर नज़र भी रखेंगे, फिर आपसे सवाल भी करेंगे इस पे। लेकिन सर आपने बताया कि आप थानों का विज़िट करते हैं, रोज़ नामचे चेक करते हैं। प्राइवेट टॉर्चर सेल का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो भी तगड़े थानेदारों ने बनाए होते हैं, कुछ मिल-जुल के। आप कोई इंटेलिजेंस बेस पे भी चेक करते हैं कि किसने कहाँ बनाए हुए हैं और क्या काम कर रहा है? बिल्कुल, देखें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं कोई पकड़े भी? पब्लिक को कहता हूँ कि जब आप किसी नाइंसाफ़ी के ऊपर खामोश ना हो, कोई नाइंसाफ़ी हो ये कह के कि जी हम शिकायत करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप शिकायत तो करके देखें। पूरा बंदोबस्त करूँगा, जहाँ पे खराबी मेरी हुई मानूँगा भी और उसको ठीक भी करूँगा। 1, 2 प्राइवेट टॉर्चर सेल का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाहौर के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है? ये आप अश्योर करते हैं? बिल्कुल। हमने जो हमारी चौकियाँ हैं, 84 थाने हैं, 38 चौकियाँ हैं। चौकियों के अंदर हमने ये कह दिया कि कोई लॉकअप नहीं होगा। किसी मुलजिम को चौकी के अंदर आप ज़ेरे हिरासत नहीं रख सकते। आपने मुलजिम पकड़ा, उसको थाने ले जाके लॉकअप के अंदर डालें ताकि उस पे कैमरा लगा होगा। ठीक? इसके ऊपर एक और चेक हमने लगा दिया। हमारे तमाम थानों के अंदर, चौकियों के अंदर कंप्यूटर्स तो पड़े हुए हैं। वहाँ पे मैं सब में कैमरे लगा रहा हूँ। कुछ चौकियों में कैमरे लग गए, अब कुछ चौकियों में कैमरे लग जाएँगे, जो कि हम अभी इसी महीने के अंदर ही पूरे कर लेंगे। अब चौकी के अंदर आने वाला और निकलने वाला बंदा भी नज़र आ रहा होगा, कौन किस टाइम आया और गया। ठीक है, तो चौकियों की मॉनिटरिंग भी हम बेहतर कर रहे हैं। चौकी के अंदर रोज़नामचा, डिजिटल रोज़नामचा, अपना फ्रंट डेस्क वाला पूरा सिस्टम भी दे रहे हैं।
चौकी में जो आ रहा है और जो जा रहा है, कितने बजे आया था, कितने बजे गया है। चौकी के अंदर भी कैमरे, 3 कैमरे जैसे थानों में मस्ट हैं, इससे ज़्यादा भी लगे होते हैं, लेकिन 3 कैमरे हमने चौकियों में एक मस्ट कर हवालात दिए। में, एक एसएचओ के जी। रूम में और एक एक थर्ड कैमरा। हवालात में और एक एसएचओ के रूम में, एक हमारे फ्रंट डेस्क पे। ओके। इसी तरह चौकी में भी जो पब्लिक एरिया है, आने जाने वाला रास्ता, थाने के अंदर चौकी के अंदर का व्यू, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अब आपने कहा कि आपका मैकेनिज्म इस सारे को मॉनिटर करने के लिए कि हो सकता है ये तो हमने चौकियां और थाने ठीक कर दी, प्राइवेटली किसी ने कोई ऐसी जगह पे रखा जी। हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो पब्लिक से हमने गुजारिश की कि वो नोटिफाई आप भी करें। लेकिन मैंने क्या करना है, हमारी कोऑर्डिनेशन होती है मुख्तलिफ इदारों के साथ। स्पेशल ब्रांच भी चेक कर रही है, जो हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है वो भी चेक करती है, हमारे दीगर इदारे हैं जिसमें IB सरफहरिस्त है, वो भी गलत प्रैक्टिसेस पे उनके ऑपरेटर्स भी नज़र रखे होते हैं, और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। फिर मेरी अपनी एक इंटेलिजेंस ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, इसके एहलकार भी तमाम इलाके में घूम रहे होते हैं, उनको जहाँ पे हर एक्टिविटी पे नज़र होती है वहीं पे हमारे कॉन्डक्ट पे भी नज़र होती है, वो रिपोर्ट्स भी देते हैं। इसके ऊपर अगर किसी इलाके से किसी की ऐसी शोहरत, बात तो बाहर निकल जाती है, किसी की ऐसी शोहरत हो तो हम उस पर चेक रखते हैं। ये प्राइवेट टॉर्चर सेल्स वाली बात हो गई पुरानी। अब आपको इंशाल्लाह इंसाफ भी फौरी मिल रहा है, अब आपकी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। हाँ, जहाँ दिस इज़ नॉट एन आइडियल सिस्टम, इसके अंदर मैं पुरुमीद हूँ कि इस सिस्टम के अंदर तब्दीली और इस सिस्टम के अंदर बेहतरी हम ला सकते हैं। सिस्टम पे क्रिटिसाइज करके ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस मुल्क को फ़ायदा उससे है कि जो लोग उन खराबियों के अंदर सर्वाइव करके उसको ठीक करने वाले तामीरी लोग बने। तनकीद करते हैं। ठीक है, तो वो हमें करना चाहिए। जहाँ खराबी होगी ओन करेंगे कि जी बिल्कुल हमारे होते हुए ये हुई, हम इसका हिस्सा नहीं हैं और हम इसको ठीक करके देंगे। तो ये आपके प्राइवेट टॉर्चर सेल्स और इस तरह की किसी चीज़ की गुंजाइश ख़त्म होगी। जहाँ पुलिस वाला किसी क्राइम में, बुरे रवैये में, किसी ड्रग सेलिंग में या इस तरह की चीज़ में मुलव्वस पाया गया, उस पर एक्शन भी हो रहा है, डिसमिस भी हो रहे हैं, इस्तीफे भी ले रहे हैं उनसे। ठीक है, उनसे बात कर रहे हैं। जहाँ पे आपके भाई आपने अगर मंशियात ही बेचनी है तो इस महकमे से तो निकले ना, ताकि आप पे कानूनी कार्रवाई हो जाए, कोई और काम कर लें। इस महकमे को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो हमारी बहुत इसके ऊपर तवज्जो है, और इंशाल्लाह 2026 में आपको एक बड़ा, जिस तरह मार्क्ड पब्लिक ने फील किया डिफरेंस कि यार अब क्राइम कम होता है, ये पब्लिक फीडबैक है। अब लोगों को पता है कि ताजरों की फीडबैक है, अब पब्लिक की फीडबैक है, अब स्कूल की जाने वाले स्टूडेंट्स की फीडबैक है कि पहले की तरह हमें खौफ नहीं है। उसी तरह लोगों को ये परसेप्शन भी इंशाल्लाह इस साल बिल्ड होगा कि यस, थाने बेहतर हो गए। सर, पब्लिक इंटरेस्ट में, अवामी मफाद में ये बता दें, कोई थाने गया, दाद रसी नहीं हुई, कहाँ जाना चाहिए उसे? अगला फोरम उसका क्या हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कि जब हम लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैं अगर एक लाहौर शहर में कि जुम्मे की नमाज के बाद किसी मस्जिद में बैठा हूँ और उससे कहता हूँ कि ये तो आपका 2021 का मसला है, आपने इस दौरान किससे रब्ता किया, उसने कहा हम थाने गए थे, नहीं हुआ, हम चुप करके बैठ के, आज आप आए हैं तो आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता जो आपने बताया कि अगर आपकी दाद रसी नहीं होती, 1787 IG साहब का कंप्लेंट सेल है, उस पर फ़ौरन कॉल करके रजिस्टर कराएं अपनी कंप्लेंट कि जी मेरे साथ फ़लाँ नाके पे, फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ रवैये की शिकायत है, या मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, या मेरा पर्चा दर्ज नहीं हुआ था, या मेरे केस पे काम नहीं हो रहा आगे। तो 1787 पे IG कंप्लेंट सेल पे ज़रूर नोटिफाई करें। और अगर थाने में आपको कोई शिकायत है तो उसको आप किसी सीनियर ऑफिसर से ज़रूर मिलें। मेरे ऑफिस में 1 से 3 बजे तक डेली तकरीबन 100+ लोग आते हैं जिनकी हम बात सुनते भी हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं, टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर आ जाएं, वॉक इन, और आपकी हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कोई 80% लोगों के हमने मसाइल बड़े अच्छे हल भी किए हैं। 20% हमसे नहीं हुए या हमसे मुतालिक नहीं थे, या अगर किसी का इश्तिहारी मैं नहीं पकड़ सका, उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है वो अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। या किसी की बाइक फीडबैक भी लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, और वो मेरे पास उन 34-35 हज़ार लोगों की एक्सेल शीट में पूरा डेटा पड़ा हुआ है, जो कि आपके लिए हाजिर है, कि जिनके आगे हमने लिखा सेटिस्फाइड हैं या नॉट सेटिस्फाइड हैं। आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनमें से रैंडम लोगों से बात करें, उनसे पूछें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये अप्रैल 2024 से अब तक आने वाले जितने 34,000 लोग जिनको ज़ाती तौर पे मैंने सुना, उन सब की ये फीडबैक है। तो वो, और दैट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप उसमें से कॉल कर सकते हैं, आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। तो ये एक एफर्ट है टू इम्प्रूव द सिस्टम, तो वो हम करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पे मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक सिस्टम बना दिया, मैं समझता हूँ कि वही सिस्टम हमारे थाने में भी होना चाहिए, कि कहीं सत्तू कतला से उठ के एक खातून को 3 ट्रांसपोर्ट चेंज करके मेरे दफ्तर नहीं आना चाहिए,
اس کا کام تھانے میں ہونا چاہیے، وہیں پہ ہونا ٹھیک ہے. چاہیے. تو وہ ہم تھانوں کو انشاءاللہ 2026 میں آپ کے تھانے ایسے یونٹ بنائیں گے. تھانے کا وہ جو امپریشن ہے نا، تھانہ سوچتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے خوف، رشوت، کوئی شتر لٹکا ہوا ہے وہاں پہ، دور سے ڈنڈے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اب آپ کے تھانے خوبصورت ہو گئے، لیکن تھانوں کا سافٹ ویئر بھی اتنا ہی اچھا ایفیشینٹ ہونا چاہیے. وہ آپ کو 2026 میں نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا سر، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کی لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، ناکے پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر کچھ چیزوں سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ عزت افزائی الگ ہوتی ہے. ناکوں پہ سر شہریوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور ناکوں کا کیا SOP ہے کہ اتنے رینک کا افسر وہاں پر موجود ہوگا، بیریئر ہوگا، یا کوئی بھی بائک پہ جاتا ہوا، کوئی بھی ابابیل کا ہے، ڈولفن کا ہے، وہ لگا کے ناکہ لگا سکتا؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اس سے متعلق شکایت بھی بہت ہے. دیکھیں 2 ایکسپیرینس ہو گئے نا لوگوں کے پولیس کے ساتھ. ایک ہو گیا پولیس اسٹیشن مین انٹریکشنز ہو گئے. یس، ٹھیک ہے. ایک پولیس اسٹیشن ایکسپیرینس کیسا ہے یوزر کا، اور ایک روڈ ایکسپیرینس کیسا ہے. دونوں ایکسپیرینس ٹھیک کرنے ہیں ہم نے. اس کا PS ایکسپیرینس تو ٹھیک ہونا چاہیے، ساتھ جو روڈ ایکسپیرینس ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا. ناکے ہم لگاتے ہیں. ناکے آپ کے شہر کی سیکیورٹی کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. لاہور شہر کے اندر آنے کے 16 راستے ہیں، ٹھیک ہے، جو 16 بڑے راستے ہیں، جس میں سے 5 ہمارے ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ ہیوی ٹریفک بھی آتی ہے، جو مین پوائنٹس ہیں لاہور کے. اس کے علاوہ جو راستے ہیں 11 وہ راستے ہیں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، جس سے دوسرے اضلاع سے ٹریفک بھی آ رہی ہے وہ، اور آپ لاہور میں انٹر ہو سکتے ہیں ان رستوں سے. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ایسے راستے ہیں جہاں سے آپ آ سکتے ہیں، پیدل کراسنگز ہو سکتی ہیں. ان ساری جگہوں پہ لاہور شہر کو اگر آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے مختلف کسی ملیٹنٹ ریلیٹڈ تھریٹ سے، کہیں پہ اسلحے کی وہ ہو رہی ہے خرید و فروخت یا ترسیل، اس کو روکنے کے لیے، کہیں پہ منشیات آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے، تو یہ ہمارے جو انٹری ایگزٹ کے ناکے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یس، یہ بڑے ضروری ہیں. لیکن یہاں سے ہمارا امپریشن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ میں آپ کے ناکے مین لیس کر دوں. یہاں پہ بندے نہ ہوں، یا بندے صرف اسپیسیفک ٹائم میں، جب ہمیں کوئی انفارمیشن آتی ہے ہم اس اسپیسیفک ٹائم میں 1 گھنٹے کے لیے یا دن میں کئی مرتبہ 2-3 دفعہ دن میں کسی جگہ پہ چیکنگ بھی کرائیں. لیکن پرائمریلی وہ مین لیس ہونے چاہیے. وہاں پہ کیمرے لگے ہوں، آپ کو گاڑی کے اندر بندہ چلانے والا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہو، اس میں پیچھے بیٹھے ہوئے جب گاڑی گزرے تو نظر آ رہا ہو کہ گاڑی میں کون کون لوگ تھے. گاڑی کی نمبر پلیٹ پڑی جا رہی ہو، یہ اصلی ہے یا جعلی ہے، یہ نمبر جو لگایا ہوا ہے اسی ماڈل کی گاڑی ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں ناکوں پہ، کیونکہ لوگوں کو شکایت آتی ہے. پھر ٹریفک کی لائنیں بھی لگ جاتی ہیں. جب چیکنگ سخت کرتے ہیں تو پیچھے 2 کلومیٹر کی لائن لگ جاتی ہے، اس پہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. ہوتا ان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹریفک کی لائنیں لگ گئیں اور کرپشن کی شکایت بھی آ گئی، پھر رویے کی بھی آ جائے گی کہیں نہ کہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے شہر کے ایگزٹ انٹری ناکا پوائنٹس کو مین لیس کرنے کا پروسیس شروع کر دیا. آپ کے فیشل ریکگنیشن والے کیمرے، آپ کے ANPR والے کیمرے جو نمبر پلیٹ پڑیں گے، آپ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی تصویر بھی آ جائے گی. کچھ بھی نہیں کرنا، چیک بھی نہیں کرنا آپ کو. آپ وہاں سے گزر کے آپ سسٹم میں آ گئے کہ آپ کی فلاں نمبر گاڑی اور اس کے اندر 4 لوگ گزرے تھے، ثبوت آ گیا. اس کے بعد سیف سٹی کے بہت سارے کیمرے، تقریباً 7,000 سے زیادہ کیمرے فنکشنل ہیں اس وقت، جو کہ پورا لاہور کور کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ لاکھوں کیمرے ہمارے پاس پرائیویٹ کیمرے. سر اس میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو تو آپ نے چیک کر لیا فیشل ریکگنیشن کے ذریعے. آپ کو یاد ہوگا جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا تھا تو وہ ڈگی نہیں کھول سکی تھی، اہلکار نے گاڑی روکی بھی تھی، چیک بھی کیا تھا. گاڑیوں کو کس طرح سے چیک کریں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ انٹری ایگزٹ پہ جو ہمارے مین ہے، چلیں 1-2 ہی ہو جائیں، ٹھوکر ہو جائے، بابو صابو، ہمیں اسکینر بھی چاہیے اس کے لیے؟ اسکینر بھی چاہیے، مہنگی چیز ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ کار، اس کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ اسکینر لگا دینے سے 100% سیکیور ہو جائے گا؟ آپ کتنے اسکینر لیں گے؟ 16 اسکینر نہیں لے سکتے آپ، 22 اسکینر نہیں لے سکتے صرف لاہور کے لیے. اور امپورٹنٹ، پنجاب کا ہر ضلع امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ پہ ہمارے شہری رہ رہے ہیں نا، ہمارے پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں، وہ سارے امپورٹنٹ ہیں. تو آپ وہ اسکینر جتنے بھی لگا لیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں سے لیکیجز ہوتی ہیں. بہرحال ہم نے ان چیزوں کو، یہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں. اسکینرز کی بات بھی کی گئی کہ کن پوائنٹس پہ ہونے چاہیے، وہ ضرور، وہ دیکھیں وہ پروسیس میں ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے خود یہ فیزیبلٹی رپورٹس منگوائی تھیں، اس پہ کام ہوگا. لیکن جب تک وہ نہیں ہے تب تک ہم نے کیا کرنا ہے کہ میرے شہریوں کو، یا لاہور میں آنے والا کوئی بندہ جو باہر سے آ رہا ہے اور اس نے لاہور پولیس کا پہلا فیس دیکھنا ہے، تو وہ برا فیس نہ نظر آئے.
उसको मैनलेस नाकों में से गुजरे और उसे पता हो कि नोट में हो गया। मैनलेस नाके जो हैं बड़े सुनने में तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, ये कब तक, ये भी 26 के अंदर कोई प्लान है या इसको थोड़ा और टाइम लग सकता है? नहीं, इसके अंदर कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं ठीक। और बहुत जल्द ये सारे जो मेन हमारे 5 बड़े नाका पॉइंट्स हैं जो एंट्री एग्जिट वाले, उनके अंदर तो हम ये लगा देंगे। तो ये तो हो गए आपके एंट्री एग्जिट के नाके। लेकिन उसके बाद और नाके, वो जो स्नैप चेकिंग की आप बात कर रहे हैं, कहीं पे डॉल्फिन के एहलकार खड़े हैं, कहीं पे पीरू की खड़े हुए और उन्होंने यूं करके टॉर्च मारी, ठीक है, चेक हाँ। किया आंखों में। अब ये वाली चीज़ें जो ये स्नैप चेकिंग्स हैं बहुत सारी बाय ऑर्डर होती हैं, ठीक है। किसी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है कि कहीं से फलां रंग की गाड़ी के अंदर हो सकता है मंशियात हो या कोई ऐसी चीज़ आ रही हो, असला आ रहा हो, ठीक है, तो उस पे काम करना होता है। ज़रूरी भी है। आड़ में खराबी का चांस है। इस आड़ के अंदर ये हो सकता है कि कोई पुलिस एहलकार इख्तियार से तजावुज़ करे, कहीं पे बदतमीजी कर ले, कहीं पे लड़का लड़की बैठे हैं तो उसके ऊपर वहाँ पे कोई मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम ठीक करने के लिए बार बार लोगों को ये कहते हैं, कोई किसी किस्म का जुल्म, ज़्यादती, कोई बुरा रवैया, खामोश ना रहें, 17 सासी पे बताएं ज़रूर, ठीक हम करेंगे उसको इंशाल्लाह। तो ये वाली चीज़ें हम बेहतर करेंगे। नाके के ऊपर या जो आपको चेक करना है वो थानेदार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि उसमें अंडर सुपरविजन वो चेक होगा। लेकिन कहीं पे अगर हमने रैंडमली किसी जगह पे कोई ऐसी इतला है तो हम बिल्कुल लोगों को ऑर्डर करते हैं कि आप फलां जगह फॉर इंस्टेंस सफ़ेद रंग की मेहरान को ज़रूर चेक कर लें जो आ रही है, ठीक है, या काले रंग की करोला इस मॉडल की को आपने ज़रूर चेक करना है। तो कहीं पे हम ऑन नीड बेसिस कभी ऐसी कोई चीज़ कह सकते हैं, लेकिन इसके बाकायदा SOPs हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट भी करें, लोगों को इन्फॉर्म भी करें, उनके राइट्स भी बताएं कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ आपके साथ हो। इसी तो ये तनाजुर में बताइए। मेरा सवाल था सर, क्या किस रैंक का अफसर हो सकता है जिसकी मौजूदगी में नाका, जरा ये भी बता दें अवाम को। जो लिखी पढ़ी जो SOPs हैं उसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर ठीक, और उसके साथ जो एहलकार हैं वो आपकी चेकिंग कर सकते हैं। प्रॉपर बैरियर लगा ठीक है, होगा। बैरियर लगा होगा। हमारी SOP में ये भी लिखा हुआ कि आप नाका ऐसी जगह पे लगाएंगे जो वेल लिट हो, जहाँ पे जो आ रहा है जिसको आपने रोकना है उसे भी पता हो कि ये नाका है, वो आके आपके बैरियर में ना लग जाए, आके उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में ना हो। ऐसी जगह पे आप ना खड़े हों जो खुद इतनी ख़तरनाक हो कि आपके वहाँ खड़े होने से आपकी सिक्योरिटी इफेक्ट होती है। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम है। हम जनरल होल्ड अप्स जब करवाते हैं शहर में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे या रैंडम टाइम्स में या क्राइम के प्राइम टाइम में, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ, कहीं पे मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी रिपोर्ट होता है तो ठीक करते हैं, नहीं रिपोर्ट होता तो वो ख़राबी मल्टीप्लाई होती है। तो बताएं ज़रूर, जहाँ पे ख़राबी हो इन्फॉर्म ज़रूर करें और फिर हमारे ऊपर छोड़ें कि हम उसके साथ बंदोबस्त क्या बिल्कुल, करते हैं। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि जी। वो भी अपना हिस्सा डालें और रिपोर्ट करें चीज़ें। अच्छा सर, कॉल रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेहतरी रही है, इस वक्त कितना है? अगर कोई कॉल करता है, अपनी शिकायत करता है या 15 पे कॉल करता है, कितनी देर का रिस्पॉन्स टाइम है? और उसके अलावा जो थानों के अंदर मुकदमात का इंदराज है, वो आप बताइएगा किस तरह कैटेगराइज किया गया है कि इस ऑफेंस का जो मुकदमा है ये इतनी देर के अंदर दर्ज होगा और लाजमी दर्ज होगा, नहीं दर्ज होगा तो फिर थाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो जी। सबसे पहली बात यह है कि पुलिस का एक बड़ा, उसे मुख्तलिफ ड्रामों में या हमने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस लेट आती है हमेशा। उस इम्प्रेशन को भी हमने तोड़ने की कोशिश की। लाहौर का जो रिस्पॉन्स टाइम था 15 का, वो इम्प्रूव होके अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट पे आ चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको सिंगल डिजिट में ले जाएं, ये 8 या 9 मिनट में होना चाहिए। लेकिन आप ये इतनी भी धुंध के देखिए, बावजूद भी सर 10 ठीक है, मिनट चल रहा है। 10 मिनट चल रहा है। उसकी एक मिसाल, कल रात को एक कॉल आई 15 के ऊपर कि घर में रॉबर घुस आया है, उसने दीवार फलांगी, वो उसने दस्ताने पहने हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी, उसने दीवार फलांगी, वो अंदर गया, वो जो कैमरे थे एक कैमरा काटा, फैमिली बैठी हुई थी, कुछ बच्चियां थी, उन्होंने फ़ौरन कॉल कर दी 15 पे। उस बंदे के उसी घर में मौजूदगी के दौरान हमारा पुलिस का एक बहादुर सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ फ़ौरन मौके पे पहुंचा। उसके बाद वो बंदा छुप गया, जब उसे लगा कि कोई हसल बसल शुरू हो गई है, उसको जाके छत से उतारा, सोलर पैनल्स के नीचे छुपा हुआ था, वो मौके से पकड़ा गया। अब यही पुलिस अगर आधे घंटे में रिस्पॉन्ड करती तो वारदात तो करके काम जा करके चुका निकल गया होता। होता है आराम ठीक से। है, तो ये हमने रिस्पॉन्स टाइम बड़ा बेहतर कर लिया। एरियाज़ बड़े हैं, ये भी मानना चाहिए। अब अगर हमारा काना या निश्तर थाना या रायवेंड थाना, बहुत सारे और थाने ऐसे हैं जो जिनमें उनका स्पैन बहुत बड़ा है। बहुत सारे थाने ऐसे हैं जो रश वाली जगहों पे हैं, शहर के थाने, उसमें आपकी मोबाइल को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो बाइक्स, डॉल्फिन, पीरू, जो भी बंदा है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्लस ड्रोन्स हम वो भी यूज़ कर रहे हैं कि ऐसे
क्राइम सीन जिसके ऊपर ड्रोन को भेज के आप पहले फुटेज ले सकते हैं, वो भी ले लें। तो ये सारे काम हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, जिससे आपका रिस्पॉन्स टाइम नीचे आना शुरू हो गया। और उस रिस्पॉन्स टाइम नीचे आने से, जिस तरह मैंने आपको कल रात की एक वारदात बताई, जो मौके से पकड़ा गया, कटर उसके पास थे, वेपन उसके पास था, किसी की जान ले सकता था, घर लूट के जा सकता था, ये रिस्पॉन्स टाइम बेहतर करने से हुआ। अब आपने कहा कि इसके अंदर किस जुर्म में कौन सा पर्चा कितने टाइम में होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। उनके राइट्स पता होना, ये हम जो सारी चीज़ें बताते हैं कि इसलिए है कि लोगों को ये पता हो कि क्या काम पुलिस कर सकती है, क्या इसके इख्तियार में है, क्या नहीं है। आपके साथ किसी शहरी के साथ खुदा न खास्ता अगर कोई वारदात होती है, तो जहाँ पे आप कहते हैं कि कोई नामालूम बंदा आया और मेरे साथ ये वारदात हो गई, मेरा मोबाइल चला गया, मोटरसाइकिल चला गया, मैं आया, गाड़ी चोरी हो चुकी थी, या मेरे घर में कोई वारदात हुई थी, जहाँ पे नामालूम मुल्ज़िमान के साथ कोई आपकी वारदात हो जाए आपके साथ, तो वहाँ पे उसका टाइम है 24 घंटे, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये SOP है हमारी। ठीक है। कहीं पे ये तो होगी क्राइम जिसके अंदर नामालूम मुल्ज़िमान है। जहाँ पे आ जाएगा नामजद होगा, उसको हम वेरीफाई करते हैं। अब कोई बंदा आके ये कह दे कि जी फलां ने मेरे साथ वारदात की है, तो वो उसको देख लेना चाहिए ना कि ये कोई और गलत पर्चा ना हो, लोग करवाते हैं, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। फिर इसी तरह लेन देन के जो मामलात हैं, चेक डिसऑनर का केस है, मैं चेक प्रेजेंट करता हूँ बैंक में और डिसऑनर हो जाता है, मैं कहता हूँ फलां पे ये पर्चा देना है। ठीक है। अब पुलिस का काम है कि दूसरे बंदे से भी सुन तो लें बुला के कि भाई साहब ये शिकायत आई, आपने इसके पैसे देने हैं। हो सकता है वो कहे कि सर ये तो मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन इसने मेरा चेक वापस नहीं किया था, मेरे पास सबूत है कि मैं इसको सारे पैसे दे चुका हूँ। तो हम उसके पर्चे में जब उसको तहकीक कर लेते हैं, थोड़ी सी उसको बुला के सुन लेते हैं, दूसरी पार्टी को भी सुन लेते हैं, फिर पर्चा हम अगर पर्चा बनता है तो फ़ौरन देते हैं। इन वाले पर्चों में आपका टाइम डिफरेंट है, इसमें हम फिर फाइनेंशियल जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने पटवारी से चेक करना है, आपने महकमा माल से रिपोर्ट लेनी है, आपने किसी दीगर इदारे को कांटेक्ट करके उनसे किस चीज़ की रिपोर्ट लेनी है, उसमें हमारा 7 डेज़ तक का टाइम है। जहाँ पर आप कहते हैं फॉर्जरी होगी, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया, अब वो जालसाजी किसने डिटरमिन करनी है कि ये जाली है या असली है, तो आपने कहीं पे भेजना है, चेक कराने, उस महकमे को कहना है ये कागज़ आपने इशू किया था, लिख पढ़ के भेजना है, लिख पढ़ के वसूल करना है, उसकी बेस पे पर्चा खड़ा होना है कल, उसमें टाइम लगता है 7 दिन। ठीक है। तो इसी तरह चेक डिसऑनर का डिफरेंट टाइम है, वारदात का डिफरेंट है, मर्डर का 8 घंटे में होना चाहिए। ठीक है। आपका मेडिकल आ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने मेडिकल कराया, मेडिकल चाहे कोई नामजद है ना मालूम है, 8 घंटे ना मालूम है, 8 घंटे है, आपने 8 घंटे में आपका मेडिकल आ गया, लड़ाई झगड़े का केस है, उस मेडिकल में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर ये दफ़ा में पर्चा होगा, तो मेडिकल आने के 8 घंटे के अंदर अंदर पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हर थाने के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले भी हुई है, मेरे ऑफिस में भी हमने खुली कचहरी में डिस्प्ले की हुई है, लोगों को पता लगे कि ये टाइप का पर्चा कितनी देर में होगा, ये उनका राइट है। इसके ऊपर अगर उनको कोई IO डिले करता है तो वो 1787 पे बताएं, ताकि वो उनकी फ़ौरन दादरसी की जाए। और जब इसके अंदर पर्चों की डिले में हमारे पास सिर्फ एक शिकायत आ रही है कि देखें जो पर्चे हैं हमारे, तकरीबन 50% ऑफ द केसेस जो पूरे लाहौर में पूरे साल में रजिस्टर होते हैं, उसमें 50% केसेस वो हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी से मुताल्लिक हैं, वो तो सारे 24 घंटे के अंदर दर्ज हो रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन में कोई शिकायत नहीं। फिर उसके बाद हमारे वो केसेस हैं, तकरीबन जो हमारे 25% केसेस हैं जो लोकल एंड स्पेशल लॉज के हैं, जिसमें हम पर्चा देते हैं, मंशियात बरामद हो गई, असला बरामद हो गया, काइट्स बरामद हो गई, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम वो लोकल एंड स्पेशल लॉज के तहत पुलिस मुद्दई है, स्टेट मुद्दई है और वो पर्चा दे रही है, उसके अंदर भी कोई शिकायत नहीं। ठीक है। उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना कि वो कब दर्ज हुआ। अब 75% हो गए, 5 से 6% पर्चे हैं जिसमें अगवा हो गया, जिसमें आपके लड़ाई झगड़ा हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। ये वाले केसेस हैं 5 से 6%, ये भी फौरी दर्ज हो जाते हैं। ठीक। इन सारे पर्चों के साथ अब जो रह जाते हैं 20% मिसलिनियस, वो पर्चे हैं जो टाइम लेते हैं, जिसके अंदर तहकीक होनी है, जिसके अंदर मैंने चेक करना है कि मैं पर्चा दे रहा हूँ सर के ऊपर, लेकिन सर से पूछ तो लूँ कि सर आप जानते भी हैं ये चेक आपने दिया था, आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं इसको आधी या मुकम्मल पेमेंट दे चुका हूँ।
کیا یہ جعلسازی کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے تو میں کسی محکمے سے تو چیک کر لوں نا. سمپل میرے کہنے کے اوپر آپ کے اوپر پرچہ دے کے بیٹھ جائیں اور لیٹر آن پتہ لگے کہ آپ تو انوالو نہیں ہیں. تو وہ والے جو پرچے ہیں 20% اس میں شکایت ہے. 100 مجرم چھوڑ جائے ایک بے گناہ نہیں پھنسنا چاہیے. بے گناہ آدمی پہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ پروڈنس اپلائی کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ غلط بندے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرچہ وہ دینا ناانصافی ہے. اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے رائٹس پتہ ہوں, یہ پرچہ ہے یہ ایسے ہوگا, آپ کو بلانا ہمارا فرض ہے, ہم آپ کی بات بھی سنیں گے, دوسری پارٹی کی بات بھی سنیں گے اور پرچہ درج کریں گے. اچھا سر, کرائم کی نوعیت کس حد تک تبدیل ہو گئی ہے؟ بڑے بڑے جو ہارڈ کرمنلز ہیں ان پہ تو آپ نے ہاتھ ڈال لی ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوسر باز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, فراڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھرا مارکیٹ کا ہم نے دیکھا, ہال روڈ کا ہم نے سنا, پھر نوسر بازیاں بھی ہو رہی ہیں. کیسر پیا بھی ابھی ایک ریسنٹلی زد میں آئے ہیں, ان کی بھی خبریں چل رہی ہیں. یہ کس طرح سے یہ نوسر باز جو گروپ ہے یہ ایکٹیو ہوا ہے؟ دیکھیں, کرائم کا جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, کرائم وہ ہینیس کرائم جس کے اندر آپ کے اوپر گن پوائنٹ پہ کسی نے آپ سے چیزیں چھین لی. اس کا تو چاہے وہ بٹنوں والا موبائل فون ہے یا اسمارٹ فون ہے یا آپ کی کوئی چند ہزار روپے ہیں یا زیادہ پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک وہ ٹیررائز ہو جاتا ہے شخص جو گزرا ہوتا ہے اس واردات, ٹراما میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو یہ والی چیزیں میں تو 85% ریڈکشن ہو گئی. ایسے رابرز اب نہیں ہیں, یا جو ہارڈنڈ کرمنلز تھے وہ اب سسٹم سے آؤٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن ایک شفٹ بھی آ رہا ہے, اور وہ صرف لاہور میں یا پنجاب میں نہیں آ رہا, وہ ہم نے نیو یارک پولیس والوں سے بھی جب ڈیٹا شیئرنگ کی تو وہاں سے بھی پتہ لگا کہ اب ان کا بھی کرائم شفٹ ہو رہا ہے سائبر پہ, سائبر اسپیس پہ جا رہا ہے کرائم. لوگوں کے ساتھ آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس قسم کے اسکیمز ہو رہے ہیں کہ جس میں بڑے آرام سے وہ کوئی وائٹ کالر کرمنل ہوگا جو آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ آپ کو ٹریپ کرے گا, لیورین کرے گا, کوئی انویسٹمنٹ کرائے گا, کوئی جعلی چیزیں دکھا کے آپ کو پیسے منگوا لے گا. وضاحت بڑی اچھی ہوگی, لباس, گاڑی, سب کچھ. تو اب کرائم کا شفٹ ادھر بھی ہے, پلس وہ جو ہارڈنڈ کرمنل تو سائڈ پہ ہو گیا, وہ نوسر بازیاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سگنل پہ کھڑے ہیں, آپ کی شیشہ کٹکایا کسی نے, وہ بھکاری بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے, جتنی دیر میں آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہوئی تو اس کا دوسرا ساتھی آپ کی گاڑی میں پڑا ہوا ایک دم کوئی موبائل یا آپ کا پرس یا کوئی چیز اٹھا کے چلا جائے گا. یہ والی چیز ہے. پھر ایک اور طرح کی چیز ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کہیں پہ رش والے ایریا میں ہیں, آپ وہاں پہ گاڑی چلا رہے ہیں, سلو موونگ ٹریفک ہے, آپ کو کوئی بندہ آ کے روکتا ہے کہ آپ پیچھے ایکسیڈنٹ کرائیں, اتریں گاڑی سے باہر. بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. جب وہ نکلتا ہے گاڑی سے اور وہ آپ کو انگیج کرتے ہیں, پیچھے انہی کے لوگ آ کے گاڑی میں سے کوئی ویلیبلز نکال لیتے ہیں. ایسا ہے, اس طرح کے طریقے. پھر ہپنوٹائز کرنے والا ایک بڑی انٹرسٹنگ سی واردات آج کل بنگالی بابے چھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو لوگ آپ سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ پیسے مانگنے والے, یا وہ آپ کو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. آپ اسے بات کرتے ہیں, وہ کوئی طریقہ کار ایسا ہوتا ہے, وہ ہپنوٹائز کر لیتے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پیسے نکال کے خود دیتے جا رہے ہیں اس ہپنوٹزم کا یا واٹ ایور دیٹ ٹیکنیک از, اس کے زیر اثر. تو وہ والی چیز, اب یہ مختلف جہاں پہ ہم نے وہ سارا کرائم کے اوپر فوکس کیا, اب یہ نئی ٹائپ کی چیزیں یا نوسر بازیاں یا یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کی طرف شفٹ بھی آ رہا ہے. وہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس پہ بھی کام کرنا ہے. ایسے گینگ جو بینک کے باہر سادہ لو آدمی کے پاس کہ جی آپ نے یہ پیسے منگوا لیے, یہ ذرا گن دیں, ٹھیک ہے, یا کل جس طرح ایک انسیڈنٹ ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 40 قدم آگے چلیں اور واپس آئیں, میں آپ کا پرس اور یہ چیزیں دیتا ہوں, پیسے ڈبل ہو جائیں گے. وہ 40 قدم آگے چل کے جب اس نے پیچھے دیکھا تو بندہ ہی نہیں تھا. اب اس کے اندر یہ تو 40 قدم آگے جانے والے پہ کچھ ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو آن لائن سکیمز ہیں, اس میں پروڈنس. سائبر کے لیے کتنا تیار ہیں آپ؟ سائبر کے لیے پنجاب پولیس پوری تیار ہے, یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. ہمارے پاس سائبر کے بہت اچھے ٹرینڈ لوگ بھی موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لیجسلیشن نہیں ہے. تو لیجسلیشن گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنی لیجسلیشن پنجاب سن رہے تھے اپنی NCCIA بنانے جا رہی ہے سائبر ایجنسی, مطلب کائنڈ آف دیٹ آرگنائزیشن جو کہ وہ ڈیل کرے گی. اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے ادارے ہیں نا, چاہے فیس بک ہے, میٹا ہے, اور جو جہاں سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے بعد میں لیٹر آن, ہم نے اداروں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, وہ پروونسز کے ساتھ نہیں کرتے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے وی نیڈ اے فیڈرل ایجنسی, جس سے اگر میں کہوں کہ آپ جو فیس بک یوز کر رہے تھے وہ کس IP سے یوز ہو رہی تھی, تو اس نے میٹا نے اگر بتانا ہے تو میٹا فیڈرل گورنمنٹ کو بتاتی ہے, میٹا پروونشل گورنمنٹ کو نہیں بتاتی. اس کا وے اراؤنڈ, اور اس کے لیے لیجسلیشن کہ اب 600 لوگوں کی NCCIA کے پاس ہر کیس نہیں بھیج سکتے, ان کے پاس 2 لاکھ کیس آ گیا, ٹھیک ہے, وہ کیسے تفتیش کریں گے اس کی.
اگر عام چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز سائبر سے ریلیٹڈ کے لیے پولیس مکمل طور پہ تیار بھی ہے، کیپیسٹی بھی رکھتی ہے، ہم مزید لوگ بھی تیار کر لیں گے کہ ایک عام آدمی جب آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ آن لائن اسکیم ہو گیا تو اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. اگر ایک بچی یہ خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی ہراس کر رہا ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو ہم اس کا علاج کر سکیں. اس کو ہم یہ نہ کہیں گے آپ فلاں دفتر چل جائیں اور آپ فلاں دفتر ایک سے دوسرے دفتر کے چکر نہ ہوں. بالکل یہ چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے بھی اس میں یہ ساری چیزیں جب آئی صاحب نے گورنمنٹ کو بتائیں تو گورنمنٹ نے کہا کہ بالکل ہم اس میں اپنی لیجسلیشن کر لیتے ہیں. تو وہ دیٹ از انڈر پروسیس اور انشاءاللہ بڑی جلدی آ جائے گی. پنجاب پولیس اس کے لیے تیار بھی ہے، کیپیسٹی بھی رکھتی ہے اور انشاءاللہ اس کے بہتر ریزلٹس بھی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، اگر کسی کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہے، لائسنس ویلڈ ہے اس کا، تو وہ نمائش اس کی نہیں کرتا لیکن وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنی گاڑی کے اندر رکھ کے موو کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں؟ برانڈشنگ منع ہے، اس کا ڈسپلے منع ہے. آپ کے پاس چاہے لائسنسڈ ہے آپ اس کو برانڈش نہیں کر سکتے. آپ اس کو سڑک پہ آپ نے پیچھے گن مین ڈالا بٹھا کے اس میں آپ اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ یوں سجایا ہوا ہے آپ نے، یا ڈیش بورڈ پہ سجایا ہوا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس اسلحہ ہے، یہ نہیں الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا. اس کے اوپر لائسنس کینسلیشن پہ بھی ہم جاتے ہیں جہاں پہ ایسے ہیبیچول لوگ ہوں. اب کسی کی لوگوں کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے کوئی اور ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. پھر ہمارے جس طرح انویسٹرز آتے ہیں، فورن انویسٹرز آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں جو اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہیں ہمارے ملک کی، ان سب کے لیے اوبیسلی گورنمنٹ جب ایک لائسنس آپ کو دے رہی ہے تو پوری آپ کی ویٹنگ کے بعد آپ کو مل رہا ہے وہ لائسنس، تو پھر آپ اس لائسنس کو کنسیلڈ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. بالکل ٹھیک ہے، اس میں وہ کنسیلڈ پڑا ہوا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، وہ برانڈشنگ نہیں ہو رہی تو بالکل الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے جو محنت کی. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لاہور میں بالکل اس طرح کے حالات ہی نظر نہیں آئیں گے کہ آپ کو لگے کہ میں ویپن لے کے باہر نکلوں گا تو میں سیف واپس آؤں گا. ابھی لوگ گھومتے پھرتے بھی ہیں. ہماری خواتین اب فریلی واک بھی کر سکتی ہیں. اور وہ جو گورنمنٹ کا ایک کلیم تھا یا جو ایک ویژن تھا کہ رات کو 1:30 بجے بھی ایک عورت اگر 20 تولے سونا پہن کے بھی باہر نکلے تو اس کو خوف نہ ہو، اسی ایم کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ویپن جو ڈی ویپنائزڈ سوسائٹی ہمیشہ بہتر ہے. ایک ایسا لاہور جس کے اندر لوگوں کو گورنمنٹ پہ، اسٹیٹ پہ، ریاست پہ، اداروں پہ ٹرسٹ ہو کہ جی میں یہاں پہ سیکیور ہوں، گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے انسٹیڈ آف ہر بندہ اپنا اسلحہ لے کے چلے. سر آگے آنے والے دن بڑے اہم ہیں، پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اور پھر اس کے بعد کمنٹ کیجیے گا بسنت کے حوالے سے، اس پہ پھر بات کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج بسنت ہے ہمارے، بسنت ہے، ٹھیک جو کہ قریب ہے. کرکٹ کے میچز بھی آنے والے ہیں. اینڈ آف جنوری ہمارے پاس ٹیمز آئیں گی. ٹھیک ہے، آسٹریلیا کے ساتھ ہمارے میچز ہوں گے اور 3 ہمارے میچز ہیں اس میں، جو کہ جس میں جیسا یوزول لاہوری کراؤڈ ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں دیکھنے اس کو، اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے. وہ میچ بھی بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوں گے. اس کی سیکیورٹی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے. اس کے فوری بعد آنا ہے 6، 7، 8 فروری بسنت. پورے لاہور کے ہر جگہ پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ سرٹن جگہوں پہ الاؤڈ ہوگی، پارکوں میں ہو سکتی ہے، ورلڈ سٹی میں ہوگی. تو بسنت پورے شہر لاہور کے اندر الاؤڈ ہے. اس کے اندر یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں، اپنی چھتوں کے اوپر، اپنے کئی پارکس کے اندر، ہر جگہ پہ اٹس فری فار ایوری بڈی کہ آپ بالکل وہ فیسٹیوٹی انجوائے کریں. 6، 7، 8 یہ فروری کی 3 تاریخیں ہیں جس میں آپ کی بسنت کائٹ فلائنگ پرمیزیبل ہے لا کے مطابق، جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دی. اس سے پہلے بھی نہیں اڑا سکتے، اس کے بعد بھی نہیں اڑائیں گے، یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے. 1 فروری سے پتنگوں کی سیل پرچیز پہ پابندی اٹھ جائے گی. 1 فروری سے آپ پتنگ خرید سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اڑا نہیں سکتے. اوکے، اڑا سکتے ہیں 6، 7 اور 8 فروری کو. پتنگیں اس وقت مینوفیکچررز کو تقریباً 829 لوگوں کو لائسنس ملے کہ وہ بنا سکتے ہیں ڈوریں بھی اور پتنگیں بھی. وہ پتنگیں بنا رہے ہیں، سٹاک اپنا بنا رہے ہیں، ان کو اجازت ہے، وہ بنائیں گے، بیچیں گے وہ 1 فروری آنورڈز. تو یہ تو چیزیں ہو گئیں جو بیسک اس کا اسٹرکچر ہے. کیا چیز نہیں کرنے والی؟ چرخی، وہ جو چرخی کے اوپر عام طور پہ دھاتی تار یا نائلون شیشے کا مانجا جو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یا جو دھاتی تار ہے وہ پنے پہ نہیں لپیٹی جاتی، اس کے لیے چرخی چاہیے. تو چرخی گورنمنٹ نے بین کر دی. اگر آپ چرخی استعمال کر رہے ہیں تو آپ غیر قانونی چیز کریں گے، اس کے اوپر ایکشن ہوگا، اس کی سزائیں بھی بڑھ گئیں. نیا آرڈیننس جب یہ سارا اس میں پرمیزیبل کائٹ فلائنگ کا اسکوپ بنایا گیا کہ گورنمنٹ جن 3 دنوں میں کہے گی، جتنے دن گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی جن علاقوں میں
وہاں پہ پتنگ اڑا سکتے ہیں لیکن انڈر سرٹن کنڈیشنز. تو وہ کنڈیشن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ڈور جو ہے کاٹن سٹرنگ ہوگی, اس پہ اس طرح کا مانجا ہوگا, ایسی ڈور ہوگی اور پننے پہ ہوگی. سر ایک سوال ہے, آسمان میں اتنی پتنگیں اڑ رہی ہوں گی, اتنی ڈوریں ہوں گی, کس طرح سے یہ انشور کیا جا سکتا ہے؟ مطلب آپ کی کیا پلاننگ ہے, ہمیں بھی ذرا اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں. ہماری پلاننگ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ہم دیکھیں, ہم نے پہلے تو بتا دیا کہ یہ پتنگ خرید کے و فروخت کا طریقہ مینوفیکچرر کار, یہ 829 لوگ ہیں, یہ مینوفیکچر کریں گے, یہ 1 فروری سے بیچیں گے. کائٹ فلائنگ ایسوسیشنز بھی بن گئی. کائٹ فلائنگ ایسوسیشن میں پبلک کے لوگ ان ایسوسیشنز کے ساتھ, اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ, پولیس کے ساتھ ان جگہوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے جہاں پتنگیں اور ڈوریں تیار ہو رہی ہیں. تو وہ تو اس چیک میں آ گئے سارے. اب جس دن پتنگیں اڑ رہی ہیں اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس, اس کے اوپر ہمارا ریڈ, یلو اور گرین زونز بن گئے لاہور کے. کس جگہ پہ سب سے زیادہ کائٹ فلائنگ ہونی ہے وہ ریڈ زون ہے ہمارا, اس کے بعد اس سے کم والا یلو ہے, اور پھر وہ ہے جہاں پہ کم ہوتی ہے تو یہ گرین زون ہو گئے. اب جن جگہوں پہ پتنگیں اڑنی ہیں ریڈ زون کے اندر, ڈرونز بھی اڑ رہے ہوں گے, ہم ڈرون سے مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے. چھتیں بھی ہم نے 167 چھتیں ایسی یہ وینٹیج پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کی ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ اوپر سے نگرانی کر رہے ہیں. ساتھ ڈرون بھی چل رہے ہوں گے. ساری چیزوں سے ہم یہ مانیٹر کریں گے. ہلڑ بازی وغیرہ بھی روکی جائے گی ہر طرح سے. دیکھیں, ہر وہ چیز جو خرافات میں آتی ہے, جو اللیگل ہے, وہ نہ کریں. اگر لیکر کا استعمال ہے, اگر کوئی اور ایسی چیز ہے, ہوائی فائرنگ ہے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہوائی فائرنگ جو خوشی میں کسی کی پتنگ کاٹ دی آپ نے, اس کے بعد آپ نے 4 فائر کر دیے, وہ گولی کہیں جا کے کسی غریب کو لگ جا نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ چیزیں, یہ گورنمنٹ یہ سارا کام کر رہی ہے پبلک کے لیے. اس ساری کا فائدہ ہونا ہے پبلک کو. آپ کو ایک فیسٹیوٹی ملنی ہے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے گورنمنٹ نے فری ٹرانسپورٹ چلا دی. آپ کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے بائک والوں کو گورنمنٹ نے مفت وہ سیفٹی وائرز دیتی ہیں کہ آپ یہ بائک پہ لگا لیں. یہ سارے کام گورنمنٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کی سیفٹی بھی انشور ہو, اور ایک شہر کے اندر جو ایک ہسٹوریکل ایونٹ ایک چلتا تھا, بسنت کا تہوار تھا, وہ ریوائیو ہو سکے. تو یہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے, لوگوں کو ایک فیسٹیوٹی دینی ہے. لاہور بڑا ٹریڈیشنل کلچرل شہر ہے, ہسٹورک شہر ہے, تو اس کے اندر ایسی چیزوں کا ریوائیول اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو ذمہ داری جہاں پہ ساری کی ساری پولیس پہ آ گئی کہ یہ پورا ایونٹ چلائے گی, اس میں پولیس کا اوپر چیک ہوگا, یہ پولیس سیکیور کرے گی. وہیں پہ ساتھ ساتھ میری پبلک سے بھی التماس یہ ہے کہ یہ سارا پولیس نے ہر ایونٹ پبلک کے ساتھ مل کے سکسیسفل بنایا ہے. اس سے پہلے بھی ان 2 سالوں میں بھی جہاں پبلک ساتھ کھڑی تھی وہ بہتر رہا. تو ابھی بھی ہماری پبلک کے ساتھ مل کے یہ کوشش ہوگی کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کسی کا لاس آف لائف نہ ہو, کوئی ہلڑ بازی یا ایسی چیزیں جو ہوائی فائرنگ یا لیکر کا استعمال, چھتوں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے زندگیاں خطرے میں آئیں. آپ انجوائے کریں. گورنمنٹ نے ہر چیز میں, ہم نے کہا یہ بھی بند کر دیں, یہ بھی بند کر دیں, گورنمنٹ نے کہا ہر چیز نہیں بند کر سکتے. ہم نے لوگوں کو فیسٹیوٹی دینی ہے, پابندی نہیں لگانی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ایک نیک نیتی سے اگر ایک کام ہو رہا ہے تو اس میں شہریوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے سال یہ پورے لاہور کے علاوہ یہ پورے پنجاب میں جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم سبھی بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ ایک فیسٹیوٹی آ رہی ہے لاہور کے اندر, اور اس کو بھرپور انجوائے بھی کریں گے, اور اوورسیز بھی انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اوپن ڈور پالیسی تو ہے افسران کی, آپ نے بتایا بھی 26 میں کیا کیا ہونے والا ہے محکمہ پولیس کے اندر, اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ شکایت رہتی تھانہ کلچر کی, وہ تھانہ کلچر ناظرین تبدیل ہونے جا رہا ہے, اور بہت ساری جو ریفارمز ہیں وہ پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ فرض جناب آپ کا بھی ہے کہ آپ بھی کوئی زیادتی ہو, ظلم ہو, کوئی شکایت ہو, تو آپ بھی اس کو رجسٹر ضرور کروائیں, اداروں کے پاس ضرور جائیں, پولیس کے پاس ضرور جائیں. اور اسی بات کے ساتھ, اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.